الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قیامت کی نشانیاں میں ایک اور شاندار ایپیسوڈ لائے ہیں۔ اٹس امیزنگ، بہت حیرتناک ہے اور یوں سمجھیے خوفناک بھی ہے۔ وہ کون سی قیامت کی نشانی ہے وہ سلسلے کے آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں، اور وہ ہے قرب قیامت میں جو سن ہے، سورج ہے، وہ ایسٹ کی بجائے ویسٹ سے نکلے گا، یعنی مغرب میں جہاں غروب ہوتا ہے وہاں سے سورج طلوع ہوگا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، یہ بہت بڑی سائن آف ڈے آف ججمنٹ ہے، بہت بڑی علامت ہے قیامت کی۔ قرآن پاک اور احادیث پاک میں اس کا ذکر موجود ہے، اور قرآن پاک کی سورہ انعام کی آیت نمبر 158 میں اللہ پاک اس بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے، آئیے پہلے تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یأتی بعد آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جس دن تمہارے رب کی وہ ایک نشانی آئے گی، کسی جان کو ایمان لانا کام نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لائی تھی یا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی تھی۔ تم فرماؤ رستہ دیکھو، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اکثر مفسرین نے فرمایا کہ آیت میں جو فرمایا گیا کہ جس دن تیرے رب کی ایک نشانی آئے گی، اس نشانی سے مراد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، اور جب وہ مغرب سے طلوع ہوگا اور اسے لوگ دیکھیں گے تو سب ایمان لائیں گے، اور یہ ایمان نفع نہ دے گا، یعنی اب ایمان لانا فائدہ مند نہ ہو۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تک بندے کی روح حلقوم یعنی گلے تک نہ پہنچ جائے، اللہ عز و جل بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لے گا، اللہ عز و جل اس شخص کی توبہ قبول کرے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں بار بار توبہ کیجیے، کیونکہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، مگر ایک وقت ایسا بھی آئے گا ناظرین کہ یہ توبہ کا دروازہ جو ہے یہ بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد کسی کی بھی توبہ ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی۔ یہ توبہ کا دروازہ کہاں ہے، کتنا بڑا ہے، کب سے ہے، ان سب سوالات کے جوابات ہم آپ کو پیش کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توبہ کا دروازہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر، اللہ پاک نے مغرب کے پیچھے ایک دروازہ توبہ کے لیے بنایا ہے، وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو اس کے دونوں پلڑے ہیں۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دروازے کے جو دونوں چوکھٹ کے پلڑے ہیں وہ سونے کے اور موتیوں کے جواہرات ان میں جڑے ہوئے ہیں، اور ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ جو اس کا فاصلہ ہے، اس کی ڈائمنشن کتنی ہے کہ تیز رفتار گھڑ سوار 40 سال کے عرصے کے بعد ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ تک پہنچے گا، سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں 70 سال بھی آیا ہے۔ وہ دروازہ مخلوق کی پیدائش کے وقت سے لے کر اس شب تک کھلا رہے گا، یعنی مغرب سے سورج کے طلوع ہونے تک کھلا رہے گا۔ اس کے بعد اللہ اکبر وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ جو بندہ خلوص قلب سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ اس دروازے میں داخل ہوتی ہے، پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی ایسی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو اس توبہ کے دروازے سے داخل ہو اور ہمارے رب کریم کی بارگاہ میں پہنچے، اور ہمیں بھی ہمارا رب معاف فرما دے۔ جی عزیز، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دروازہ قیامت کے قریب اس وقت بند ہوگا جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا۔ جی ہاں، عام طور پر روزانہ سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ سورج ایسٹ سے نکل کر ویسٹ میں غروب ہوتا ہے، لیکن اس دن اللہ اکبر سورج مغرب سے غروب تو ہوگا مگر مغرب سے ہی واپس نکلے گا۔ یہ عالم کیسا ہوگا، یہ وقت کیسا ہوگا، یہ سینیریو کیسا ہوگا، یہ بھی پورا تفصیلی واقعہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، وہ رات ایسی ہوگی یہاں تک کہ 2 یا 3 راتوں کے برابر ہوگی۔ اللہ اکبر، لوگ اٹھ کر اللہ پاک سے ڈر کر نمازیں پڑھیں گے، پھر دوبارہ اپنا حسب دستور کاروبار کریں گے، لیکن ستاروں کو بدستور اپنی جگہ دیکھیں گے، یعنی اندھیرا ہی ہوگا، اور اس کے بعد پھر سو جائیں گے، پھر اٹھیں گے، نمازیں قضا کریں گے، لیکن رات ختم ہونے کا نام نہیں لے گی، پھر وہ سو جائیں گے، اور وہ رات بدستور باقی ہوگی اور بہت طویل ہوگی۔ جب لوگ گھبرا کر ایک دوسرے کو ضرب لگا کر پوچھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، تو خوفزدہ ہو کر مسجدوں میں آ جائیں گے، صبح کے سورج کا انتظار کریں گے، لیکن وہ وقت بھی طویل ہوگا، انتظار میں ہوں گے کہ سورج مشرق سے نکلے گا۔
لیکن اچانک مغرب کی طرف سے سورج نکلے گا اور اس سے لوگ بہت زیادہ شور مچائیں گے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے مشرق کی طرف بڑھتا ہوا آسمان کے درمیان تک پہنچ جائے گا اور وہاں سے واپس لوٹے گا۔ اس کے بعد روٹین کے مطابق روزانہ ہی وہ مشرق سے نکلے گا۔ اللہ اکبر! اس وقت بڑی عجیب و غریب صورتحال ہوگی جب مغرب سے سورج نکلے گا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مغرب سے جب سورج طلوع ہوگا تو وہ جو صبح ہوگی اس میں اس امت کے بعض لوگ خنزیر اور بندر بن جائیں گے، اعمال نامے اور اس کے رجسٹر لپیٹ لیے جائیں گے، قلم خشک ہو جائیں گے، اب نہ کسی کی نیکیاں بڑھیں گی اور نہ کسی کی برائیاں کم ہوں گی، اور جو اس سے قبل ایمان نہ لایا اس کا ایمان لانا اب اسے نفع نہ دے گا، نہ کوئی عمل اس کے کام آئے گا۔ ایک حدیث پاک کے مطابق لوگ جب سورج کو مغرب سے نکلتا دیکھیں گے تو خالص سونا راہ خدا میں لٹائیں گے، خیرات کریں گے، لیکن ان سے قبول نہ ہوگا۔ حکم ہوگا کہ اگر یہ گزشتہ کل کر لیتے تو قبول ہو جاتا۔ مغرب سے طلوع شمس کے بعد کا حال اور اس کے بعد دنیا کتنے عرصے تک باقی رہے گی، اس بارے میں ایک تفصیلی حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پر میری ماں اور میرا باپ قربان ہوں، چاند اور سورج کے مغرب کی طرف سے نکلنے کے بعد ان کا کیا حال ہوگا، لوگوں اور دنیا پر کیا گزرے گی؟ آپ نے فرمایا، اے ابی بن کعب، اس کے بعد سورج اور چاند دوبارہ نور کی روشنی لے کر پہلے کی طرح اپنے اپنے مقام سے نکلیں گے اور غروب ہوں گے، اور لوگ جب اتنی بڑی نشانی دیکھیں گے تو دنیا پر ٹوٹ پڑیں گے اور اسے خوب آباد کریں گے، اس میں نہریں جاری کر کے خوب باغات بنائیں گے اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعمیرات کریں گے۔ ناظرین، ایک بات آپ نے غور کی کہ اس قوم نے یہ دیکھ لیا ہوگا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوا ہے، اور آپ نے حدیث سنی کہ وہ اس وقت بھی عمارتیں بنائیں گے، باغات بنائیں گے، ڈیولپمنٹ کی طرف چلے جائیں گے، لیکن اس وقت بھی توبہ نہیں کریں گے، اس وقت بھی اللہ کی طرف نہیں آئیں گے۔ یہ ہے دنیا کی محبت۔ جو بندے پر دنیا کی محبت غالب آتی ہے تو موت بھی سامنے آ جائے پھر وہ توبہ نہیں کر رہا ہوتا۔ تو اللہ پاک ہمیں دنیا کی محبت کی بجائے اپنی محبت عطا فرمائے، ہمیں آخرت کا بھی سوچنا ہے۔ دیکھیں، عقل مند کون ہوتا ہے؟ عقل مند وہی ہوتا ہے جتنا جہاں رہنا ہے وہاں کی تیاری کرے۔ ذرا سوال کرتا ہوں میں آپ سب سے، ہم اس دنیا میں کتنے سال رہیں گے؟ آپ نے غور کیا؟ آپ تو بہت سارے وہ لوگ ہیں جو انٹرنیٹ پر بہت ساری براؤزنگ کرتے ہیں، سرچنگ کرتے ہیں، ایوریج لائف کتنی ہے ہماری؟ 65 ایئرز، 70 ایئرز، میکسیمم 75 ایئرز۔ 70-75 سال کے بعد کہاں جائیں گے؟ دنیا سے چلے جائیں گے نا، قبر میں چلے جائیں گے۔ بہت سارے ایسے ہوں گے جو ایوریج لائف بھی ہاف گزار چکے ہوں گے، اور گارنٹی تو کسی کے پاس نہیں ہے کہ ایوریج لائف پوری گزارے گا، لیکن چلے تھوڑی دیر کے لیے مان لیا 70-75 سال یہاں رہیں گے، مگر قبر میں کتنا ٹائم رہیں گے؟ تھاؤزنڈز ایئر سے لوگ قبر میں جا رہے ہیں، اور نہ جانے ابھی کتنے ہزار سال قبر میں رہنا ہے۔ تو جہاں زیادہ رہنا ہے وہاں کی تیاری زیادہ نہیں ہونی چاہیے؟ لاجک کیا کہتی ہے؟ تو پلیز قبر روشن ہو، میری فیوچر برائٹ کے ساتھ ساتھ گریو برائٹ ہو، میری قبر بھی روشن ہو، اس کی تیاری کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے کام کیجئے، انشاءاللہ دنیا بھی روشن ہوگی، قبر و آخرت بھی روشن۔ یہ مغرب سے سورج نکلنے سے سور پھونکے جانے تک کے درمیان کا وقت ہوگا، یہ کتنے سال کا عرصہ ہوگا؟ اس بارے میں حدیث مبارک میں آیا کہ مغرب سے سورج کے نکلنے کے بعد لوگ 120 سال گزاریں گے۔ یہ بات تو ہوئی اس وقت کی جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، مگر آج تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جب تک میری اور آپ کی سانسیں باقی ہیں ہم توبہ کر سکتے ہیں، اور یقین کریں وہ مالک توبہ قبول فرمانے والا ہے، ہم اس سے مانگے وہ معاف کر دیتا ہے۔ بندہ گر گڑائے اس کی بارگاہ میں، سچے دل سے توبہ کرے، وہ ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جان چلی جائے اس کے بعد توبہ نہیں ہو سکتی، اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا پھر بھی توبہ نہیں ہو سکے گی۔ ہم گناہ گار ہیں مگر وہ کریم ہے، اس کی رحمت آوازیں دیتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ آج ہم نے اس ایپیسوڈ میں قیامت کی اس نشانی کی بات کی ہے نا، تو آئیے ہم آج خود تو توبہ کر لیں، اور توبہ کے آداب ہیں کچھ، یعنی ہم توبہ بھی کریں اور سامنے گناہ کرنے کا پلان بھی ہو تو پھر یہ سچی توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ پچھلے گناہوں پر نادم ہو، گلٹی ہو، الندم و توبہ، ندامتی توبہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت وہ گناہ چھوڑ چکا ہو، یعنی اس وقت وہ گناہ نہیں کر رہا، اور تیسرا اس کا پکا ارادہ ہو، فرم انٹینشن ہو کہ میں آگے گناہ نہیں کروں، اور پھر سچے دل سے وہ معافی مانگے، اللہ کریم معاف فرما دیتا ہے۔ یہ نہ سوچے میں بہت گناہ گار ہوں، میری توبہ کیسے قبول ہوگی، اس کے خزانے بہت بڑے، میرے اور آپ کے گناہ اس کی رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہ سوچیں کہ بعد میں کر لیں گے توبہ، ابھی تو زندگی پڑی ہے۔ دیکھیں نا، مجھے اور آپ کو یہ بھی تو نہیں پتا کب تک زندہ رہیں گے، کیا پتا آج توبہ کریں اور کل دنیا سے چلے جائیں، آج ہی چلے جائیں، تو توبہ کر کے جائیں گے نا، توبہ کر لیں، کریم ہے، وہ ہمیں نیک بھی بنا دے گا، توبہ پر استقامت بھی دے دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کرنے والا بنائے، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتے رہیے، نمازوں کی پابندی بھی کیجیے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو سچی توبہ کر کے نیکیوں کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ مجھے جو نوجوان سن رہے ہیں نا،
نوجوان کو شیطان یہ خیال دلاتا ہے یار ابھی تو جوانی ہے, ابھی تو انجوائے کرنے کے دن ہے, بعد میں توبہ کر لیں گے. ویسے تو توبہ کرنے کے بعد بھی انجوائے کیا جا سکتا ہے. ہمارے اسلام کے اندر بہت سارے انجوائے کے حلال ذریعے ہیں. بیسیکلی ہم سمجھتے ہیں کہ غلط کاموں میں ہی انجوائمنٹ ہے, ایسا نہیں ہے. شریعت کے تقاضوں کے مطابق اپنی لائف کو آپ بڑے پیارے, بڑے آسان طریقے سے اور انجوائمنٹ کے ساتھ گزار سکتے ہیں. لیکن نوجوان گناہ سے توبہ کرے, سبحان اللہ. روایتوں میں آتا ہے کہ جب کوئی نوجوان اپنے مالک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں. دیگر فرشتے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا, تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ایک نوجوان نے خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے. پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے, اس نوجوان نے توبہ کی, استقبال میں جنتوں کو سجا دو. اللہ اکبر. اے نوجوانوں, اے میرے ینگسٹرز, توبہ کر لیں. نوجوان کی توبہ رب کو بہت پسند ہے. یقیناً توبہ عظیم عبادت ہے, زندگی اور موت کا بھروسہ نہیں ہے, یہ بات سب کو معلوم ہے. تو اللہ پاک کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے توبہ کر لیتے ہیں. اے اللہ پاک, تو ہماری اس توبہ کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں اس توبہ پر ہمیشہ کی نصیب فرما. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.